محترم سامعین، وہابی دھرم کا ایک جھوٹا یوٹیوبر کس طریقے سے ایک صحیح اور درست حوالے کو غلط حوالہ کہتا نظر آ رہا ہے۔ اب اگر اسی بات پر اسے جاہل کہہ دیا جائے تو اسے تکلیف ہو جائے گی۔ پتہ نہیں یہ لوگ اپنے گھر کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یا نہیں، اور اپنا چہرہ لے کر کے چلے آتے ہیں کیمرہ کے سامنے اور بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ اس وہابی کی بات کو سنیں، پھر ہم اس کی بات کو اسی کے گھر کی کتاب سے غلط ثابت کریں گے۔ تو ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آپ دیکھیے اس ویڈیو میں قرآن کا غلط حوالہ دے کر کے، کیا بولے مولوی صاحب؟ ایک بار پھر سے بولیے۔ حوالہ دے کر کے حوالہ نہیں ہوتا ہے بلکہ حوالہ ہوتا ہے۔ شرک سکھایا جا رہا ہے اور کھلے طور پر شرک کیا جا رہا ہے۔ واہ بھائی، شرک سکھایا جا رہا ہے اور شرک کیا بھی جا رہا ہے۔ ذرا آپ لوگ بھی دیکھیے کس طرح شرک سکھایا جا رہا ہے اور شرک کیا جا رہا ہے۔ دیکھیے ویڈیو۔ وہ لوگ جو وہابی اور دیوبندی کہتے ہیں نا کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، معاذ اللہ۔ ذرا دیکھو، قرآن غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اعلان کر رہا ہے۔ قرآن کہہ ہی رہا ہے میں جبریل امین کے ذریعے تمہاری مدد کروں گا۔ تو جب جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو آمینہ کا لال بھی مدد کر سکتا ہے۔ جب جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو سید الانبیاء بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو غوث اعظم بھی مدد کر سکتے ہیں۔ جب جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو سبحان اللہ امام علی مقام امام حسین مدد کر سکتے ہیں۔ جبریل امین مدد کر سکتے ہیں تو سارے اللہ والے مدد کر سکتے ہیں۔ اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی۔ ان جاہل وہابیوں کو قرآنی تعلیم سے کیا تعلق؟ ان لوگوں کو قرآن کی آیتیں نظر نہیں آتی، صرف یہ لوگ بکواس کرنا جانتے ہیں کہ یہ شرک ہے، وہ شرک ہے، ایسا ہے، ویسا ہے۔ صرف یہ لوگ اپنی باتوں میں ہی شرک شرک چلانے جانتے ہیں۔ اگر ان لوگوں سے کہہ دیا جائے کہ شرک کی دلیل دے دو تو ان لوگوں کی نانی مر جائے گی، مگر شرک سنیوں میں ثابت نہیں کر سکتے ہیں۔ اب جس آیت کریمہ کی تشریح کرتے ہوئے یہ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جبریل امین مدد کر سکتے ہیں، تو پھر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدد کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کون سی آیت کریمہ ہے؟ اس جاہل وہابی تک اس بات کو پہنچا دے کہ قرآن مقدس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ یہ قرآن مقدس سورہ تحریم کی آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کی تفسیر میں اشرف علی تھانوی اپنی تفسیر کی کتاب تفسیر بیان القرآن جلد 3 صفحہ نمبر 569 میں اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، آپ اسے بھی غور سے ملاحظہ کیجئے اور آپ اسکرین میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اشرف علی تھانوی لکھتا ہے، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلہ میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو کہ پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبریل ہیں اور نیک مسلمان ہیں، اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ غور کیجئے، اشرف علی تھانوی لکھ رہا ہے اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں، تو اشرف علی تھانوی نے بھی فرشتے کو مددگار کہا ہے۔ تو اگر جبریل امین کو مددگار کہنا یہ شرک ہے، یا اللہ کے نیک بندوں کو مددگار کہنا شرک ہے، تو یہ شرک کا فتویٰ سب سے پہلے مولوی صاحب آپ اشرف علی تھانوی پر لگائیے، اس کے بعد ہم سنیوں کے اوپر الزام تراشی کیجیے۔ تو سامعین دیکھ لیا، یہ ہے وہابیوں کی مکاری۔ ایک وہابی کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ کو مددگار کہنا شرک ہے، اور دوسری جانب اشرف علی تھانوی فرشتے کو بھی مددگار کہہ رہا ہے۔ فرشتے یہ غیر اللہ ہیں، اللہ نہیں، لہٰذا غیر اللہ کو مددگار کہنا اگر شرک ہے تو مولوی صاحب سب سے پہلے اشرف علی تھانوی کو مشرک کہے، اس کے بعد سنیوں پر الزام تراشی کرے۔ تو سامعین، آپ نے وہابیوں کی مکاری دیکھ لی، ان لوگوں میں کتنی کشیدگی ہے۔ لہٰذا ہم آپ سے یہی کہنا چاہیں گے کہ اگر آپ کو اپنا ایمان پیارا ہے، عقائد پیارے ہیں اور جنت پیاری ہے، تو آپ وہابیوں سے اپنے آپ کو ہمیشہ دور رکھیں۔ اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔